آیت نمبر 36 ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک حقیقت ہے سورہ زخرف میں جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، تغافل برتتا ہے، تو اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ذکر کا جو ورڈ ہے یہ بہت ہی براڈ اسپیکٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے، وسیع المعنی لفظ ہے، اور یہاں پہ رحمان کے ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اس کی یاد بھی ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی کوئی نصیحت بھی ہے، اور اللہ کی آیات بھی ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جو ہم ذکر اللہ کا کرتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی بیسکلی قرآن سے تغافل برتتا ہے، بے اتنائی برتتا ہے، قرآن کو نگلیکٹ کرتا ہے، قرآن کو اگنور کرتا ہے اپنی زندگی سے، قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ کچھ احادیث سے بھی یہ جو آیات ہم نے پڑھی اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابو یعلا نے روایت کی ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا وہ اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جس سے کہ ہمیں یہ شیطان کی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو ٹیکٹکس ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں ہم حدیث دیکھتے ہیں، ایک حدیث یہ آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، آخر میں کہتا ہے بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو وہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور شیطانی خیال چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی یہاں پہ بتایا آپ کو جا رہا ہے کہ کس طرح آ کے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور کیسی کیسی باتیں انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ قرآن سے غافل ہوتا ہے تبھی تو ایسی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، ورنہ جو شخص اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اس کے دل میں تو جو قرآن پڑھے گا اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی کبریائی اس کے دل میں ہوگی، اللہ کی معرفت اس سے جو ہے نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بخاری میں آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، پھر اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی، اس لیے جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے، یعنی سجدہ سہو کا بھی ذکر ہے۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں آتا تو وہ شیطان جو ہے نا وہ یقیناً نیک لوگوں کے پاس بھی آتا ہے، بد کے پاس بھی آتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ حالت نماز میں اگر کسی کو شیطان بہکاتا ہے اور وہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ تو 2 سجدے سہو کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ بہکانا شیطان کا پکڑ کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ فرق ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، کیونکہ ابھی آپ کہیں گے آیت میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو تغافل برتتا ہے تو اس کے اوپر آتا ہے، اور پھر میں حدیث کوٹ کر کے آپ کو یہاں نماز کی بتا رہی ہوں تو نمازی پر بھی آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ پہ بھی آتا ہے، آپ ابھی تفسیر سن رہے ہیں آپ کے دل میں بورڈم ڈالے گا،
آپ سے کہے گا یہ چھوڑو، کیا بور ہو رہے ہیں اتنی 1 گھنٹے سے تفسیر سن رہے ہیں، بند کرو، کچھ اور کرو، کوئی اور انٹرٹیننگ کام کرو، آپ کو بھی بہکائے گا، بالکل بہکائے گا۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک نیک کام میں کرتے وقت جب شیطان بہکاتا ہے اور آپ اس کے کہنے میں نہیں آتے، یا اگر آپ اس کے شکار ہو بھی گئے تو آپ نے سجدہ صرف کر لیا نماز میں، تو آپ کے لیے وہ پکڑ کا باعث نہیں۔ لیکن جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو بے اتنائی ہے قرآن کے ساتھ، اور قرآن کے ساتھ جو دوری ہے، تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ، اس کے جو ریپرکشنس اور نتیجہ جو ہے وہ بہت زیادہ برا نکلتا ہے۔